ہم علماء سے سنتے ہیں کہ جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا تو جبرائیل امین علیہ السلام مکہ شریف سے ساتھ چلے گئے، مسجد حرام، مسجد اقصی، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے جا کے ایک مقام ایسا بھی آیا کہ نور ہونے کے باوجود بھی عرض کرتے ہیں اے حضور اب آگے میں نہیں جا سکوں گا۔ پوچھا کیوں؟ عرض کی حضور اگر آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، ٹھیک ہے جی، نہیں گئے، وہیں رہ گئے۔ اب حضرت یاد رکھنا یہ جو دل ہے نا، یہ نعمت اللہ نے حضرت انسان کو عطا کی ہے، فرشتوں میں دل نہیں ہوتا۔ اور آپ کو کیا بتاؤں دل کیا، اگر دل پوچھنا ہو کیا ہے تو کبھی کسی صوفی سے پوچھنا بیٹھ کے۔ ہم نے تو سمجھا بھائی ایویں ہی ہے نا، تین وال نہیں ہیں، انجے انجے ہے وہ ہے۔ کبھی کسی صوفی سے پوچھنا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ دل دریا سمندروں ڈونگے، دل دریا سمندروں ڈونگے۔ سائنس نے بڑی ترقی کر لی لیکن آج تک بھی یہ پتہ نہیں لگا سکی کہ سمندر کی گہرائی ہے کیا۔ تو کیا حضور سلطان باہو فرما رہے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچ ہن بھیڑے وچ ہن جھیڑے وچ ہن منگ مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو ہے۔ لیکن دکھ ہے حضرت جی، ہم مری بھی گھوم آئے، ہم ناران کا گان بھی پھر آئے، کبھی آنکھیں بند کر کے دل کے محلے میں نہیں گئے۔ اسی لیے تو حضور بلے شاہ نے کہا تھا جا جا وڑ دے مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں، وڑے ہی نہیں۔ آکھے پیر بلے شاہ کوئی اڑدیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں ہے۔ اتنا ہی تو ٹائم لگتا ہے آنکھیں بند کرنی ہے اور بس اندر حضرت ہے۔ اور پھر اندر کیا ملے گا؟ حضرت سلطان باہو پھر کہتے ہیں، فرماتے ہیں نہ کر ترلے خواج ہجر دے، وہ تیرے اندر آب حیاتی ہوں۔ پھر اقبال بولے کہتے ہیں اے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن ہے۔ بڑھو حضرت کدی تے بڑھو یار، چلیو کدی بڑھو ہی نہ، کدی تے بڑھو نہ، کوئی کڈ ہی نہیں آواں گے نا، کوئی چار کتے کھول ہی نہیں آواں گے جڑے بن دے دینے سی، بڑے بننے دے جی حقیقت۔ بغض دا کتا، حسد دا کتا، اے سارے کتے دل چ بجدے نے حضرت، بے یقینی دا کتا حضرت۔ اور تاں ہی خرابی ہے کہ حضرت یہ فقہ حنفی میں نا باقاعدہ لکھا ہے، کیونکہ پہلے یہ مسائل ہوتے تھے، اب تقریباً اب ٹینکی کے والے سے کبھی کو فون آیا ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی گاؤں تھا تو وہ کیا ہوا کہ کتا کنویں میں گر کے نا مر گیا، پھول بھی گیا۔ وہ سارے اکٹھے ہو کے مفتی صاحب کے پاس آیا کہ رضی حضور وہ کتا کنویں میں گرا ہے تو پھول بھی گیا، تو اب کس طرح کنویں کا پانی پاک؟ انہوں نے ڈولوں کی مقدار بتائی، بھائی اتنے ڈول کنویں سے نکال دو کنواں پاک ہو جائے گا، اس کے بعد تم اس کے پانی کو پیو بھی، وضو بھی کرو، غسل بھی کرو۔ وہ گئے جناب، جتنے ڈول بتائے تھے نا مفتی صاحب نے، انہوں نے نکالے اور آتے ہوئے نا وہ کنویں کا پانی لے کے آئے اور مفتی صاحب کو کہتے ہیں جناب ہے خود دا پانی پیو پہلے تسی۔ انہوں نے کہا بھی جتنے میں نے ڈول کیے تھے نکال دیے، نکال دیے۔ انہوں نے کہا پھر پانی پاک ہے پیو۔ انہوں نے کہا مولوی جی جو پانی پاک ہے تو پھر پہلے آپ ہی پیو۔ انہوں نے کہا لے آؤ میں پینا، آیا ہم اسی طرح گئی نا حضرت۔ انہوں نے کہا میں پی لینا حضرت۔ انہوں نے جب پینے کے لیے کیا نا تو کیا دیکھا کہ بال ہے اندر۔ انہوں نے پوچھا بال کتے نے؟ انہوں نے کہا کتے تھے۔ انہوں نے کہا کتا کتے؟ انہوں نے کہا خوہ وچ۔ انہوں نے کہا بے وقوفو اور چلے ہو جنی دیر کتا خوہ چ نہ پاویں خوہ دا سارا پانی کٹ دے ہونی جے پاک ہونا کوئی بھی، پہلے کتا کٹو تو پھر ڈول کٹو پھر پاک ہو جائے گا حضرت۔ حضرت جی ہمارا بھی یہی حال ہے، کتے اسی کٹ دے کوئی نہیں، پانی کڈی جان دے دے حضرت، انج نہیں جے پاک ہونا کوئی، انج نہیں جے پاک ہونا، کتے اسی کٹ دے کوئی نہیں، پانی کڈی جان دے دے، انج کتنے پاک ہونے حضرت؟ نہیں بڑو کدی اندر حضرت اپنے، چلو کوئی 4-5 کڈ ہی لے آواں گے نا بات، یہ کدی بڑا ہی نہ آیا تے کڈنے کیوں نے حضرت؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اور حضرت جی تانوں کی دساں جدوں اندر دا شیشہ صاف ہوندا ہے نا تے پھر وہاں دا کی ایویں تو نہیں کسی نے کہا تھا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، اسی اکھاں کھول کے ویکھنے اکھاں بند کر کے ویکھدے نے، کیونکہ پھر حضرت وہی آنکھ سے نہیں، ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے، پھر وہ اندر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اور قربان جاؤں اندر کی آنکھ کی پرواہی آنکھ تو دیوار کے آگے دکھاتی نہیں حضرت۔ اسی تو اقبال نے کہا تھا دلے بھی نہ بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں حضرت۔ اور جدو حضرت جی اندر دی کھل دیجئے نا، میں تانوں کی دساں حقیقی وخاندی حضرت، حقیقی وخاندی حضرت۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔
اور حضرت اس کو مولانا روم نے لکھا بھی، ٹھیک ہے جی۔ اب فرماتے ہیں وہ ہمارے روم میں ایک بابا جی تھے جن کے پاس ایک ہیرا تھا، پیچھے سے چلا آ رہا تھا۔ جب بھی بزرگ کا انتقال ہونے لگتا نا جس کے پاس وہ ہیرا تھا، تو وہ جس کو اس کے لائق سمجھتا نا اسے وہ ہیرا بطور امانت دیتا اور کہتا ہے اس کی حفاظت کرنا، اور یہ کسی نااہل کے ہاتھ میں نہ جائے، یہ عشق الہی کا ہیرا ہے، یہ معرفت الہی کا ہیرا ہے، ناقص کے ہاتھ میں نہ جائے۔ وہ پھر اس کی جان سے بڑھ کے حفاظت کرتا ہے۔ حدیث پاک ہے جی، اس کا مفہوم ہے کہ جب محبوب علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے تو اگلی صبح آپ نے اپنی چاروں یاروں کو طلب فرمایا، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، محبوب علیہ السلام کے ظاہری باطنی پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جناب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے دوسرے خلیفہ، جن کے لیے محبوب علیہ السلام نے فرمایا شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی، ٹھیک ہے جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا مرتضی، مشکل کشا، شیر خدا، تاجدار حلتا، حیدر کرار، حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ تو مفہوم ہے کہ محبوب علیہ السلام کے دست مبارک میں ایک جبہ تھا۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اے ابو بکر یہ جبہ مجھے میرے اللہ نے عطا کیا ہے، اور اے ابو بکر اگر یہ جبہ میں تجھے دے دوں تو تو اس کا حق کس طرح ادا کرے گا؟ عرض کی اے اللہ کے محبوب علیہ السلام میں صدق اختیار کروں گا، بہت بڑا مقام ہے، مقام صدق۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بہت مقام صدق ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر محبوب علیہ السلام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہوئے، فرمایا عمر اگر جبہ تجھے دے دوں تو حق کس طرح ادا کرے گا؟ تو عرض کی محبوب علیہ السلام میں عدل کو اختیار کروں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب توجہ فرمائی، فرمایا عثمان اگر یہ جبہ تجھے دے دوں تو اس کا حق کس طرح ادا کرے گا؟ عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام میں حیا اور سخا اختیار کروں۔ پھر سب سے آخر پہ باری آئی مولا مرتضیٰ کی، شیر خدا کی باری آئی۔ آپ نے فرمایا اے علی اگر یہ جبہ تمہیں دے دوں تو تم اس کا حق کس طرح ادا کرو؟ تو عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام میں اس کا حق کس طرح ادا کروں گا کہ میں اللہ کی مخلوق کے عیبوں پہ پردے ڈالا کروں گا۔ فرمایا عرض کی کہ میں اللہ کی مخلوق کے عیبوں پہ پردے ڈالا کروں۔ لکھا ہے کہ وہ جبہ محبوب علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ وہ ساتھ سے ارشاد فرمایا علی یہ جبہ آیا بھی تیرے لیے تھا۔ اللہ سب فرام فرمائے، اللہ دین کی سمجھ عطا کرے اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک ہے جی، اس کا مفہوم ہے کہ جب محبوب علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے تو اگلی صبح آپ نے اپنے چاروں یاروں کو طلب فرمایا، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، محبوب علیہ السلام کے ظاہری باطنی پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جناب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے دوسرے خلیفہ، جن کے لیے محبوب علیہ السلام نے فرمایا شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی، ٹھیک ہے جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا مرتضی، مشکل کشا، شیر خدا، تاجدار حلتا، حیدر کرار، حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ تو مفہوم ہے کہ محبوب علیہ السلام کے دست مبارک میں ایک جبہ تھا۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اے ابو بکر یہ جبہ مجھے میرے اللہ نے عطا کیا ہے، اور اے ابو بکر اگر یہ جبہ میں تجھے دے دوں تو اس کا حق کس طرح ادا کرے گا؟
عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام میں صدق اختیار کروں گا، بہت بڑا مقام ہے، مقام صدق۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بہت مقام صدق ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر محبوب علیہ السلام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ فرمایا عمر اگر جبہ تجھے دے دوں تو حق کس طرح ادا کرے گا؟ عرض کی محبوب علیہ السلام میں عدل کو اختیار کروں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب توجہ فرمائی۔ فرمایا عثمان اگر یہ جبہ تجھے دے دوں تو اس کا حق کس طرح ادا کرے گا؟ عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام میں حیا اور سخا اختیار کروں۔ پھر سب سے آخر پہ باری آئی مولا مرتضیٰ کی، شیر خدا کی باری آئی۔ آپ نے فرمایا اے علی اگر یہ جبہ تمہیں دے دوں تو تم اس کا حق کس طرح ادا کرو گے؟ تو عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام میں اس کا حق کس طرح ادا کروں گا کہ میں اللہ کی مخلوق کے عیبوں پہ پردے ڈالا کروں گا۔ فرمایا عرض کی کہ میں اللہ کی مخلوق کے عیبوں پہ پردے ڈالا کروں۔ لکھا ہے کہ وہ جبہ محبوب علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ وہ ساتھ ارشاد فرمایا علی یہ جبہ آیا بھی تیرے لیے تھا۔ اللہ سب فرام فرمائے، اللہ دین کی سمجھ عطا کرے اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک ہے جی، اس کا مفہوم ہے کہ جب محبوب علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے تو اگلی صبح آپ نے اپنے چاروں یاروں کو طلب فرمایا، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، محبوب علیہ السلام کے ظاہری باطنی پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جناب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے دوسرے خلیفہ، جن کی محبوب علیہ السلام نے فرمایا شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی، ٹھیک ہے جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا مرتضیٰ، مشکل کشا، شیر خدا، تاجدار حلتا، حیدر کرار، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ تو مفہوم ہے کہ محبوب علیہ السلام کے دست مبارک میں ایک جبہ تھا۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اے ابو بکر یہ جبہ مجھے میرے اللہ نے عطا کیا، اور اے ابو بکر اگر یہ جبہ میں تجھے دے دوں تو اس کا حق کس طرح ادا کرے گا؟ عرض کی اے اللہ کے محبوب علیہ السلام میں صدق اختیار کروں گا، بہت بڑا مقام ہے، مقام صدق۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بہت مقام صدق ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر محبوب علیہ السلام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ فرمایا عمر اگر جبہ تجھے دے دوں تو حق کس طرح ادا کرے گا؟ تو عرض کی محبوب علیہ السلام میں عدل کو اختیار کروں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب توجہ فرمائی۔ فرمایا عثمان اگر یہ جبہ تجھے دے دوں تو اس کا حق کس طرح ادا کرے گا؟ عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام میں حیا اور سخا اختیار کروں۔ پھر سب سے آخر پہ باری آئی مولا مرتضیٰ کی، شیر خدا کی باری آئی۔ آپ نے فرمایا اے علی اگر یہ جبہ تمہیں دے دوں تو تم اس کا حق کس طرح ادا کرو گے؟ تو عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام میں اس کا حق کس طرح ادا کروں گا کہ میں اللہ کی مخلوق کے عیبوں پہ پردے ڈالا کروں گا۔ فرمایا عرض کی کہ میں اللہ کی مخلوق کے عیبوں پہ پردے ڈالا کروں۔ لکھا ہے کہ وہ جبہ محبوب علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ وہ ساتھ ارشاد فرمایا علی یہ جبہ آیا بھی تیرے لیے تھا۔ وہ غالب نے بڑا زبردست لکھا تھا، وہ کہتا ہے گویا میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، گویا میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا ہے۔ لوگ مجاز میں کہاں کہاں تک گئے، لوگ دنیاوی محبت میں کہاں کہاں تک گئے،
اللہ کرے جی ہم پہ بھی یہ کرم ہو کہ بس ہم بھی جب ان کا نام لیں تو ہمارا خیال بھی انہی کی طرف ہو ہے، ہماری توجہ بھی انہی کی طرف ہو. اس لیے کوشش فرمایا کریں جب نماز پڑھیں تو توجہ، خیال اللہ کی طرف، دھیان اللہ کی طرف، پورا مزہ لیں، رکوع کا مزہ لیں، سجدوں کا مزہ لیں، قیام کا مزہ لیں، ثنا کا مزہ لیں، سورہ فاتحہ کا مزہ لیں، سبحان ربی العظیم کا مزہ لیں، سبحان ربی الاعلیٰ کا مزہ لیں. لیکن مزے والی بات ہی کوئی نہیں، بس کیسٹ چل رہی ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک دن کسی نے لکھا تھا کسی لحاظ تک بات ٹھیک بھی تھی اور کسی لحاظ تک بات ٹھیک نہیں بھی ہے، کیونکہ آپ جتنی مرضی بھی بولیں، تیز جتنی مرضی بول لیں، میرے اللہ کی شان بڑی بلند ہے، لیکن ایک لحاظ سے بات ٹھیک تھی. لکھنے والے نے لکھا جتنی تیز ہم نماز پڑھتے ہیں اتنی تیز ہم اگر کسی کو اپنی بات سنائیں تو اس نے کہنا ہے کہ اور پھر کہیں کہ یہ والا ہے. اللہ میرے اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے، ٹھیک ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ مزہ لیا کریں کوشش، اور اس کا طریقہ یہ ہے کوشش فرمایا کریں کہ جیسے مسجد میں آئیں بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک تو سوچوں والا بٹن بند کر دیا کریں، کیونکہ ہم مسجد میں آ جاتے ہیں لیکن ہم نے سوچوں والا بٹن بند کیا ہوتا. اس لیے ہوتا کیا ہے، بیٹھے ہم مسجد میں ہوتے ہیں لیکن ہم مسجد میں ہوتے کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی، اس لیے بٹن ہی بند. بھائی بیٹھنا جو ابھی ادھر تو پھر ادھر کے ہو کے بیٹھو، اب بٹن بند کر دیا کرو، تار کاٹ دیا کرو، کنیکشن کاٹ دیا کرو. کوشش کرو جس کے گھر میں آئے وہ کنیکشن بھی اسی ذات سے جوڑو، کوشش کرو جس کی بارگاہ میں آئے وہ کنیکشن بھی اسی سے جوڑو. لیکن ہوتا کیا ہے، کھڑے اس کی بارگاہ میں ہوتے ہیں لیکن کنیکشن ہمارے کہیں اور جڑے ہوتے ہیں. اس لیے تو پتر پھر ہوتا کیا ہے، خالی آئے خالی چلے. باقی میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ کوئی یہاں آئے اور آ کے خالی چلا، ہو ہی نہیں سکتا پتر، ہو ہی نہیں سکتا. یہ حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ربائی ہے، اس کا ایک مصرع ہے، این درگہ ماں درگہ نہ امیدی نیست، ایتھے آنا لا کدی خالی گیا نہیں. پتر ہم فقیر لوگ ہیں، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں، وہ آپ ہی سمجھتے ہیں اور میں ہی سمجھتا ہوں. اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر کبھی قرآن کریم سے پوچھیں کہ اے اللہ کی کتاب ہمیں ذرا ہمارا حقیقی سٹیٹس تو بتا، ہمارا حقیقی سٹیٹس کیا ہے، تو پھر قرآن کیا کہتا ہے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، یا ایوہ الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر ہو. ہم سارے کیا ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، ہم سارے اللہ کے فقیر. لیکن آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں یا میں کیا سمجھتا ہوں، وہ آپ اور میں ہی سمجھتے ہیں. اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم سارے اللہ کے فقیر ہیں، ہم سارے اللہ کے. اس لیے پتر جب یہاں آؤ فقیر بن کے آیا، جب بھی یہاں آؤ ہیں فقیر. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ. لیکن کیونکہ پتر سیکھنے سکھانے والی تو ویسے بھی باتیں اب اہل سنت کے اسٹیجوں سے ناپید ہیں، شعر و شاعری کی بھرمار ہے، تو بس پھر سارے شعر ہی لے کے جاتے ہیں. اس لیے ہم اس سے بھی محروم ہیں کہ ہمیں کم از کم اتنا پتہ ہو کہ اللہ کے گھر میں آنے کے آداب کیا ہیں. یہ کم و بیش 6-7 سال میری بھی امامت کی ڈیوٹی رہی، کیونکہ پیر و مرشد کی طرف سے ڈیوٹی تھی اور بڑی سختیاں تھیں. اذان خود کہنی ہے اور عصر اور عشاء کی سنتوں میں بھی چھٹی نہیں تھی حضرت. تو وہ اس لیے کیا ہوتا تھا، کیونکہ اذان خود کہی ہوتی تھی، تو وہ اذان سے فارغ ہوتے ہی میں نے سنتوں کی نیت کر لینی. تو اس لیے بھی نماز میں 5-6 منٹ رہا کرتے تھے تو میں فارغ ہو جاتا. تو پھر کیا کرنا، پھر مصلی پہ بیٹھ جانا. اور پھر میں نمازیوں کا مسجد میں آنے کا طریقہ دیکھتا تھا اور حیران رہتا تھا کہ یہ مسجد میں ہی آ رہے ہیں. ہم مسجد میں بھی ایسی چال چلتے ہوئے آتے ہیں جس چال چلنے کی اجازت بار سڑک پہ بھی نہیں ہے. اے بٹن کھلا ہے، چلو یہ اے بٹن بھی کھلا ہے، مونڈے چکے نے سینہ چوڑا ہے، حضرت صاحب کتنے آ رہے ہیں. او بھائی یہ چال تو باہر نہیں چل سکتے، تو اللہ کے گھر میں یہ والی چال چل کے آ رہا ہے. فقیر ہے بس. اور صرف پھر فقیر نہیں ہے، اس کے آگے بھی کیا ہے، آنتوں میں پخانہ ہے، منہ میں تھوک ہے جو اکثر بولتے ہوئے باہر گر جاتا ہے. ہمارے ناک سے کتنی گندی چیز بہتی ہے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، یعنی پھیپھڑوں میں بلغم ہے، پتے میں سفرا ہے، تلی میں سودا ہے، مسانے میں پیشاب ہے، اور بنے مٹی سے. پتہ نہیں پتر کس شے کی آکڑ ہے ہمیں، کس شے کا گھمنڈ ہے، کس شے کا تکبر ہے. اٹھ کے بتاؤ تو صحیح مجھے کہ مجھ میں یہ ہے کیا ہے. ہمارے گھر کا گٹر بھی اتنا گند نہیں رکھتا پتر جتنا گند تیرے اور میرے اندر ہے. ہمارے محلے کی نالی بھی اتنی گندی نہیں ہے جتنا گند آپ کے اور میرے اندر ہے. پتہ نہیں کس چیز کے سریے ہیں ہماری گردنوں میں.
किस चीज़ का हमें घमंड है, किस चीज़ का हमें मान है। और ये घमंड ही हमें मरवाता है, ये मान ही हमें मरवाता है। माशाल्लाह साहबजादा साहब बैठे हैं, आप सबको मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह से प्यार है, लेकिन मुझे ज़रा डबल है। उसकी वजह ये है कि मैं आपकी बरादरी से भी, इसलिए मुझे डबल है। ये मेरी जाद हैं, मेरे बड़े हैं मुझे। तो फिर मियाँ साहब ने बड़ा कमाल लिखा, क्या कहा, अल्लाह मैं तो कहता हूँ ये सारा जो शेर है ना, ये मस्जिद की एंट्रेंस पे लिखा हो ताकि हर नमाजी आते हुए पढ़े और को थोड़ा सा बंदा बन जाए। तो मियाँ साहब फिर क्या कहते हैं, जिसने ऊंचा नाम रखाया, जिसने ऊंचा नाम रखाया, ते चुल्हे दे विच सड़िया, नीवा हो के लंघ मुहम्मद ते लंघ जावेगा अड़िया। नीवा 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 केड़ी शै पुत्तर आकड़ है, तो दसो तो सही मैनूं केड़ी, कख भी नहीं। जिसने ऊंचा नाम, ऊंचा नाम ओदा सुभान रब्बी अल आला ओदे लई, सुभान रब्बी अल अज़ीम ओदे लई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ओदे लई, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क ओदे लई, सुभानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शै, ये ओदे लई। साढ़े जी तो शुक्र करो, पता नहीं मेरे मालिक ने इत्थे की ला छड़िया है, बो बाहर नूं नहीं आंदी है ते पुत्तर असीं अपनी बो नाल आप ही मर जाइए। लेकिन की ये उल्टा, पुत्तर कोई चीज़ हो तो फिर भी अकड़ने की इजाज़त नहीं, लेकिन है ही कुछ नहीं है ही कुछ नहीं। इसलिए स्पेशल मेरे जो नौजवान बच्चे बैठे हैं, पुत्र ये वाली चाल ना चले को। असल में ना हम बताना चाहते हैं ये चाल चल के कि मैं बड़ा दलेर हाँ, दलेरां नूं दसना नहीं पैंदा कि मैं दलेर, दलेरां नूं दसना नहीं, पुत्र उन्होंने काम ही दसदे ने क्या है दलेर। ये क्योंकि हम दलेर है नहीं, इसलिए हम बटन खोल के सीना चौड़ा करके और मुंडे ऐसे ऐसे करके ना लोगों को असल में बताने की कोशिश करते हैं कि मैं दलेर। अल्लाह हम दलेर, मेरे मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला ने वंडे डाल दिए, फरमाया पाक वो नहीं जिसकी महफल पाक है, पाक वो है जिसकी तनाई पाक है, पाक वो नहीं जिसकी महफल पाक, पाक वो है जिसकी तनाई, वन डाल देती है। और आगे क्या फरमाया, फरमाया दलेर वो नहीं जो गुस्सा कर जाए, दलेर वो है जो गुस्सा पी जाए। तो फिर इसलिए हादसे थे मेरे ख्याल ना दलेर रहते, क्योंकि पुत्र असी इस तो अलावा और की था की। स्पेशल मैं अपने नौजवानों को देख देख के हैरान होता हूँ, गुस्सा बड़ा, डंड बड़े, छातियाँ बड़ियाँ बड़ियाँ चौड़ियाँ हैं जी, गन्ना शन्ना भी रखियाँ ने, लेकिन की है सारियाँ आपस में एक दूजे वास्ते। ये पुत्र कभी कश्मीर जाओ, मैं तो बड़ा जज्बाती सा मिजाज है, बड़ी कोशिश करता हूँ कि इस पर कंट्रोल करूँ, नहीं होता है। ये कभी आप कैंट जाए ना ये KFC वाले रास्ते से, तो जैसे ही हजरत वो आप जो आर्मी वालों ने बनाया है तो उसको क्रॉस करेंगे तो आगे सड़क के बीच एक तख्ती लगी है जिसमें क्या लिखा है, जम्मू 50 किलोमीटर, जम्मू 50 की, सिर्फ हमसे जम्मू कितना है, 70 साल हो गए हजरत साहब वहाँ जुल्म और बर्बरियत नंगा नाच नाच रही है। साढ़े तो किन्ने दूर ने, सिर्फ 50 किलो। वैसे हजरत साहब बड़े बहादुर, बड़े दलेर, बड़े कद, बड़ियां बड़ियां चौड़ियां छातियां, बड़े डंड, बड़ियां बंदूकां शदूकां, लेकिन सारियां एक दूसरे, कोई बहादुर भी उधर नहीं गया, कोई दलेर भी उधर नहीं गया, हाँ जी, साढ़े डंड भी उन्होंने कम नहीं आए, साड़ियां बंदूकां भी उन्होंने कम, क्योंकि ये जब भी हमने चलाई हैं एक दूसरे पे चलाई। और हमने क्या किया 70 सालों में, 70 साल हो गए हजरत वो रोते रहे हैं जी। वैसे मेरे पाकिस्तान में बड़े बड़े डायलॉग मशहूर हैं जी, वो गुजर दा वैर हैं जी, बट बदमाश, मियाँ दा खड़ाक हैं जी, जट दा गंडासा। 70 साल पुत्र वो आवाज़ें देते रहे हो, कोई आओ गुजर इत्थे भी आके बदलो वैर लो, कोई नहीं। 70 साल उन्होंने आवाज़ें दी, कोई जट इत्थे भी गंडासा लैके आओ, कोई जट गंडासा लैके नहीं गया, जट दा गंडासा जदू चले अपने ते चले जाए। 70 साल हजरत वो बट बदमाश को भी बुलाते रहे, कोई नहीं गया। 70 साल उन्होंने मियाँ को भी बड़ा बुलाया कि कोई मियाँ आके इत्थे खड़ा करे, लेकिन जो कीता जदू कीता सी अपने अंदर कीता। और मेरे पाकिस्तान में दलेरी और बहादुरी किसका नाम रख दिया गया, महल्लेदार ना लड़ो, मसाए ना लड़ो, माड़े नू पै जाओ, चिंगछी वाले नू मारो, सब्जी वाले ना लड़ो, ते तगड़ा है ते दौड़दा जो, यही है पुत्र, और क्या है, यही है इधर, और क्या है। इसीलिए तो पुत्र मेरे मौला मुश्किल कुशा ने वन डाल दी, फरमाया दलेरो नहीं जड़ा गुस्सा कर दे, दलेरो वे जड़ा गुस्सा ही है। और फिर सिर्फ कहा नहीं पुत्र, करके भी दिखाया।
یہودی سے لڑ رہے ہیں, ذوالفقار برس رہی ہے, جی یہودی نیچے گرا لیا, ذوالفقار ہوا میں لہرائی اس یہودی کی گردن تن سے جدا کرنے کے لیے, اس نے چہرہ علی کی بے ادبی کر دی, اس نے تھوکا اس منحوس نے, بس اس کا تھوکنا تھا, حضرت علی پاک اٹھ کھڑے ہوئے, یہودی کو کہا جا چلا جا. وہ حیران ہو کے کہتا ہے علی نیچے گرایا ہے تو اتارو گردن, کہہ رہے ہو جا چلا جا. فرمایا نہیں اب تجھے کچھ نہیں کہنا, معافی ہے, جا چلا جا. وہ کہتا ہے علی وجہ تو بتاؤ. فرمایا پہلے علی تجھ سے لڑ رہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے, اب تو نے علی کے چہرے پہ تھوکا ہے, اب لڑائی بن گئی علی کی اپنی ذات کی, اور علی کا طریقہ ہے کہ علی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو کچھ کہا نہیں. ہاں لیکن پتر دوسری طرف یاد رکھنا میرے جوانوں, پتر اسی منہج پہ آؤ, اسی انداز کو اختیار کرو, میرے لیے بھی دعا کرو اللہ مجھے بھی یہ رنگ عطا فرما دے. اپنی ذات کے لیے کسی کو کچھ کہا, لیکن تاریخ کہتی ہے, کتابیں کہتی ہیں کہ جب باری آئی اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کی تو پھر حضرت علی کی تلوار اتنی چلی اور اس انداز سے چلی کہ کم و پیش 40,000 کافروں کی گردنیں حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے اڑائی ہیں. لیکن جدو اپنی ذات دی واری آئی اور پتر اسی جدو لڑے ہیں اسی, اس لیے پتر میرے جوانوں میرے بچے اپنے غصے کنٹرول کرو, اپنے آپ کو سنبھو اور سیکھو پتر. آپس میں لڑ کے کیا 70 سال حضرت انہوں نے انتظار کیتا, اب انہوں نے بھی نعرہ بدل لیا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان تلوں میں تیل, اب انہوں نے بھی نعرہ بدل لیا. اب وہ بھی نہیں کہتے کشمیر بنے گا پاکستان, اب وہ بھی کہتے ہیں کشمیر بنے گا خود, کیونکہ ان کو پتا ہے یہ اپنا پاکستان بچا لیں تو بڑی بات ہے, انہوں نے کیا کشمیر بچانے آنا ہے, یہ کیا کشمیر بچائیں گے, یہ اپنا پاکستان بچا لیں تو بڑی بات ہے. اس لیے پتر ہوش میں آؤ اور دین سیکھو, دین سیکھو, چھڑ دو پتر ہے سونا ٹریا کرو, بٹن بند رکھیا کرو, تو تھلے رکھیا کرو, سونا دلیر بنو. آپ کو نہیں بتانا پڑے گا کہ میں دلیر ہوں, لوگ کہیں گے دلیر. اور پتر دوسری گل ہے یاد رکھیو, دلیر او اپنے آپ کو دلیر سمجھیو کہ کوئی ظالم ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے رک جائے نہیں پائی ایتھے او بھی رہندا ہے, ایتھے او بھی رہندا ہے. کوئی ظالم ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچ کے رک جائے کیا ایتھے, پھر اپنے آپ کو دلیر. کوئی کسی یتیم کسی غریب کسی مسکین پہ ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچ کے رک جائے کہ ایس محلے وچ او بھی رہندا ہے, پھر اپنے آپ کو دلیر سمجھیو. تے جے رنگ نہیں تے پھر دلیری, پھر تو ہم پتر اپنے نفس کے غلام ہیں پھر تو. اس لیے میرے بچیو اقبال دعائیاں دیتا رہا, او ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح, او ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. دکھ یہ ہے پتر اسی یہ قوم بانی نہیں سکے ہے, اتھے قوم بنان لئی کچھ کیتا ہی نہیں گیا ہے. اور دیکھ کے اپنے جوانوں کو حضرت صاحب دل دکھتا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. میں اس بات کو یہاں ختم کر دیتا ہوں یہ کہہ کہ جو اقبال نے کہا تھا, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے, بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل, اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے. آرزو میری یہی ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے. اللہ پتہ تڑیاں جوانیاں پاکیزہ کر دے, اور اللہ بے مقصد جوانیاں نو مقصد عطا کرے. اللہ انہاں بے مقصد جوانیاں نو مقصد ہے. اس لیے پتر جب بھی یہاں آنا فقیر بن کے آنا, اور پھر پتر جو دل چاہتا ہے تو لے کے جائیے. بہت ترقی کر لی, بڑے بڑے مال بن گئے حضرت, جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس A to Z سب کچھ ملتا ہے, آپ کو یہاں آ کے کہیں اور جانے کی ضرورت. سب پتر جتنے مرضی یہ بڑے بڑے مال بنا لیں, یہ اپنے دعوے میں پورے اتر سکتے نہیں. نہ کوئی ایسا مال ہے, نہ کوئی ایسا یہ مال بنا سکیں گے کہ جہاں سے سکون ملتا ہو. نہ کوئی ایسا مال ہے, نہ یہ بنا سکیں گے جہاں سے بے اولاد کو اولاد ملتی ہو, بیمار کو شفا ملتی ہو, بے گھر کو گھر ملتا ہو, جس کے پاس بیٹی ہے وہ بیٹا چاہتا ہے تو بیٹا ملتا ہو, جس کے پاس بیٹا ہے وہ بیٹی چاہتا ہے تو بیٹی کہیں. لیکن پتر یہ جس جگہ آپ اور میں بیٹھے ہیں یہ ایسی شانوں والی جگہ ہے, یہاں سے سارا کچھ ہی ملتا ہے دسا ہے. لیکن شرط صرف یہ ہے کہ کسی نے کسی کے پاس بیٹھ کے لینے کا طریقہ سیکھا ہو. پتر لینے کا طریقہ تو دور, آج تک ہمیں اس گھر میں آنے کے عادات نہیں آتے ہیں, کیونکہ کام بھی نہیں ہوا. جیسے میں نے کہا ہے شعر و شاعری کی بھرمار ہے حضرت, کام ہی نہیں ہوا حضرت. اس لیے ہوتے ہوتے کیا ہوا
مسجد سے دور، مسجد کی شان، مسجد کا تقدس. دیکھیں نا آج ہم کیا کہتے ہیں مسجد کے لیے، ہمارا انداز اور الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کتنے چلے ہیں؟ مسجد تے. وہ کتوں آئے ہیں؟ مسجد توں. یہ کہتے ہیں نا. بلکہ جو ذرا مسجد میں تھوڑا زیادہ آنے جانے والا ہو تو ہم اسے کیا تانا دیتے ہیں؟ اور مسجد تڑ گیا. لیکن جو کسی ایم این اے یا ایم پی اے کے گھر آنے جانے والا ہو تو جب مسیتے بوتا آ جائے تو ان کی کہنے ہیں جڑا ایم این اے ایم پی اے صاحب دے گھر بھائی آئے جائے تھے وہ تو بھائی ٹور ٹپا ہوں. لیکن کتنی غریب سوچ ہے، اسلامی لحاظ سے کتنی کمزور سوچ ہے. اللہ پتر بڑا پروٹوکول اس گھر کا، لیکن کام نہیں ہوا. بڑا ہی پروٹوکول، اتنا پروٹوکول ہے اس گھر کا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس گھر کی صفائی کی جائے تو جو کوڑا اکٹھا ہو اس کوڑے کو بھی اس جگہ نہ پھینکا جائے جہاں عام گھروں کا کوڑا پھینکا جاتا ہے. اس گھر کی صفائی کے بعد جو مٹی اکٹھی ہوگی وہ بھی شانوں والی مٹی ہے. اس گھر کا اتنا پروٹوکول، لیکن کام نہیں ہوا حضرت. اس حوالے سے بتایا نہیں گیا، گفتگو نہیں ہوئی، تربیت ہی نہیں ہوئی. اس لیے اب لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ جگہ کتنی شانوں والی ہے. بڑا ہی پروٹوکول، بہت بڑا نام ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ. سور کہتے ہیں بیل کو، ٹگے نو، وچھے نو سور کہتے ہیں. اب دیکھیں نا سفیان ثوری، سفیان ٹگے والا، یہ تو کوئی بھی کبھی اپنے نام کے ساتھ نہ لگائے. اور حضرت سفیان تو اپنے وقت کے ایک جلیل القدر محدث تھے. اگر آپ کا علمی قد کاٹ دیکھنا ہو تذکرۃ الحفاظ، تذکرۃ المحدثین، اور اگر آپ کا صوفیانہ قد کاٹ دیکھنا ہو تو حلیۃ الاولیاء، داتا صاحب کی جو ہے وہ کشف المحجوب، بہت بڑا نام. لیکن سفیان ثوری کیسے ہو گئے؟ کیونکہ پتر اس پاک گھر کا پروٹوکول یہ ہے، اس گھر کی یہ شان و شوکت ہے. اس گھر میں آنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب اس گھر میں آنا ہے تو بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے اندر کیا کرنا ہے؟ دایاں قدم رکھنا ہے. یہ اس گھر کا ادب ہے، یہ اس گھر کا پروٹوکول ہے. لیکن لکھا ہے حضرت سفیان حاضر ہوئے، توجہ نہیں تھی، خیال کسی اور جانب تھا. تو کیا ہوا؟ دایاں قدم اندر رکھنے کے بجائے آپ نے پہلے بایاں قدم اندر رکھ دیا. جیسے بایاں قدم اندر رکھا تو آواز کیا آتی؟ او سور، او بیل، کیا ہوا؟ تجھے ہمارے گھر میں آنے کے آداب بھی یاد نہیں رہے ہیں؟ اس گھر کی پتر اتنی شان. بس اتنا کرو پتر، کسی کل بہ کے آن دا طریقہ سیکھ لو اور کسی کل بہ کے پتر لین دا طریقہ سیکھ لو. پھر جو چاہتے ہو لے جاؤ، کوٹھی لے جو، گڈی لے جو، اولاد لے جو، سب کچھ ملتا جائے. بس کسی کل بہ کے طریقہ سیکھو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے ساتھ ہی میں بات ختم کروں گا. صاحب تشریف لائے ہوں گے. حضرت جنید فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں قتل ہو گیا اور شک کی بنا پہ 20 بندوں کو پکڑ لیا گیا. جس بندے نے قاتل کو قتل کر کے بھاگتے ہوئے دیکھا تو، کیونکہ اب ہم میں پتر ہزار فرق ہیں آپس میں. کوئی سر ننگا بیٹھا ہے، کوئی ٹوپی والا ہے. اگر سر پہ ٹوپی ہے تو ٹوپی بھی مختلف سٹائل ہے. کسی نے امامہ باندھا ہے، اگر امامہ بھی باندھا ہے تو کسی کا کپڑا وکھرا ہے، کسی کا باندھنے کا سٹائل وکھرا ہے. کسی کی داڑھی ہے، کسی کی نہیں ہے، کسی کی چھوٹی ہے، کسی کی بڑی ہے، کسی کا سٹائل کچھ اور ہے، کسی کا کچھ ہزارہ فرق. لیکن تب پگ سارے باندھتے تھے، کپڑوں کے 4 یا 5 رنگ ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. داڑھی شریف سارے رکھتے تھے، اس لیے سارے تقریباً ایک جیسے دکھائی دیتے تھے. اور جس نے قتل کیا تھا نا، وہ قاتل کو دیکھا تھا بھاگتے ہوئے. جب پولیس اس کو لے کے بغداد شریف میں نکلی تو اس کو جو ویسا نظر آیا اس نے کہا یہ بھی اس طرح کا ہے، یہ بھی اس طرح کا ہے. وہ 20 بندے پکڑے گئے. وہ لکھا ہے ایک بندہ وہ بھی پکڑا گیا جو اس وقت بغداد شریف سے گزر رہا تھا. اس کی منزل نہ بغداد تھی نہ وہ بغداد کا رہنے والا تھا، وہ گزر رہا تھا بازار میں. وہ دیکھنے والے نے کہا یہ بھی اسی طرح لگتا ہے، وہ بھی دھر لیا گیا. اب ہوا کچھ اس طرح. حضرت جنید فرماتے ہیں کہ رات تک وہ جو 19 تھے نا جن کا تعلق بغداد سے تھا، کسی کا جاننے والا حمایتی سفارشی ضامن آیا لے گیا. اگر قتل ثابت ہوا جی میں پیش کروں گا. وہ کلہ ہی رہ گیا. اس کو پتا تھا مجھے کسی نے بھی لینے آنا، مجھے کسی نے بھی چھڑوانے آنا نہیں. اور اس نے کسی سے طریقہ سیکھ رکھا تھا، اس لیے اس نے سر رکھا سجدے میں اور عرض کرتا ہے رب کریم تیری شان ہے عالم الغیب والشہادہ، اور تو جانتا ہے کہ میں نے قتل کیا نہیں. وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا لے گئے. رب کریم میرا تو بغداد میں کوئی بھی نہیں جو آ کے مجھے چھڑوائے، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو. بار بار وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا جائے پتر کیسے ہو سکتا ہے کوئی اس انداز سے اپنے اللہ کو پکارے اور اس کا اللہ اس کی پکار نہ سنے. کوئی یہ تو پتر پکارتا ہی کوئی نہیں.
اور اگر پکاریں گے بھی تو بے یقینی سے، بے دہانی سے. ساتھ پہلے 10 چور دروازے سوچ رکھے ہیں. یہ اللہ نے نہ دیتا تو پھر بینک کولو پیسے لے لیں گے، یہ اللہ نے نہ دیتا تو پھر دودھ چ پانی پا لیں گے. وہی پیسوں کے لیے کر رہے ہیں سارا. اللہ نے نہ دیتا تو ملاوٹ کر لیں گے، اللہ نے نہ دیتا تو پہلے ہی ہمارا ارادہ ہی ہوتا ہے. ہاں جی، کون اس لیول پہ سارے دروازے بند کر کے صرف ایک دروازہ، وہ اللہ کا دروازہ. کون اس انداز سے پتر مانگتے سے کہتے. پھر میں یہاں میاں محمد بخش صاحب کو ہی پڑھوں گا. کمال کر جڑے پریتیکل بیٹھے سن اصل کمال کر گئے حضرت سائیں دمڑیاں والی سرکار دا فیض ہے. کسی پیتیکل بیٹھے ہیں کیا کرتے ہیں اللہ کی. در تیرے تے میں اڑیاں کر سا. یا اللہ اج میں تیرے دربار انج ضد کراں گا. کیویں؟ در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں تے جویں بال ایانا ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا. آؤ کسی دن ایسے دینا کہ خالی آؤ نا پتر. کس دن سارے بوئے بند کر کے سود، رشوت، ملاوٹ، دھوکا، بے ایمانی، فراڈ سب دروازے بند کر کے یا اللہ تو ہی دینا ہے، تیرے کولو ہی لینا ہے، میں خالی. آؤ نا پتر کسی دن ایسے. کس طرح ہو سکتا پھر خالی جان دے. چلے ہو پیسے کی شے نے. مکیش امبانی دیکھو نا، اتنا اللہ کو ناپسند ہے شرک. کیا کہا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک نہ کریو کیونکہ شرک دی معافی دینی، باقی جدے تے چاہواں گا معاف کر چھوڑ، لیکن شرک دی معافی اللہ کو اتنا ناپسند ہے. مشرک ہے مکیش، کتنا کو پیسہ مالکاں نے دے چھڑے. پتر جے پیسہ واقعی او ہوندا جو تسی تے میں سمجھ بیٹھے ہیں تے اللہ مکیش امبانی نو 1 روپیہ بھی دیندے. بل گیٹس یہودی ہے، مغضوب نے اللہ دے. اللہ بل گیٹس نو 1 روپیہ بھی دیندا پتر تے شاہی ککھ نہیں سی ہے. چلیا تھوڑا جہا پیراں تے پار پا، او تیرے لیے اسی اور بڑے تحفے رکھے نے، لیکن پیراں تے پتر پار ہی نہیں پیا. اسی اٹویا ٹپ ہی نہیں سکے ہیں، ساڈے کول سپیڈ بریکر لنگے ہی نہیں گیا کوئی. تیرے لیے تے اور بہت. عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، اور مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. پیسہ کی شے پترا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. میرے پترو پیراں تے پار پاؤ تھوڑا سا، تھوڑا جہا پیراں تے پار پاؤ. نہ ایسے رستے آؤ، ایسے رستے آؤ. اپنے اللہ کو حضور دے صدقے منگو، حضور دے طفیل منگو. ساڈے کول تے اہل سنت اے وی آپشن ہے. اہل بیت اطہار دا واسطہ دے کے منگو، صدیق اکبر دا واسطہ دے کے منگو. اے او نا نے اللہ موڑدا. ساڈے کول تے اہل سنت آپشن ہی بڑے نے میرے پترو. ایس پاسے آؤ ہیں اپنے اللہ کو. در تیرے تے میں اڑیاں کر جیویں بال ایانا ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا. تے پتر جی کو آیا ہی ایسے دین تے ہوئے کہ میں خالی، تے پھر وہ خالی جان دیندے بھی. میں نے کہا نا پتر ہمارا سٹیٹس کیا ہے؟ فقیر. لیکن ہم فقیروں کا بھی کیا حال ہے کہ اگر ہمارے گھر بھی کوئی آ جائے اور آنے والا اگر گرمی میں آئے تو آتے کیا ہوگا؟ دودھ ٹھنڈا، روح افزا، گوند کتیرا، ہاں جی تخم ملنگا، ہاں جی جوس، کچی لسی، دودھ سوڈا. اور اگر مہمان سردی کا ہے چائے، ابلے انڈے، بسکٹ، کیک رس، پیزا، پیٹیز. اور جب کھانے کا وقت آئے گا تو پھر میں کہنا فقیرہ تیرے گھر جے کو آئے تے نہ کچھ کھا کے جاندا ہے تے پھر جے فقیر اپنے مالک دے گھر آ جائے تے کس طرح پتر تیرے میرے گھروں کو خالی نہیں گیا، تیرے میرے گھروں کو دی خالی نہیں گیا. جنہاں دا سٹیٹس کی ہے فقیر ہے. دراصل روز آدی کی شان ہے واللہ غنی حمید. روز آدی کی شان ہے انکا علی کل شیء قدیر. روز آدی کی شان لہو مقالید السماوات والارض. کس طرح خالی میں نہیں سمجھا. بس پتر ایک آن دا طریقہ سکھو، آن دا ادب پتر سر کج کے میں اس کر دی شان ہے وچ. ویکھو نا پتر شادی کارڈ تے ککھ بھی نہیں لکھیا ہوندا، سارا کچھ ہی کر کرا کے جاندے. کبھی شادی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے آپ نے کہ نہا کے آنا ہے؟ شادی کارڈ پہ کبھی لکھا ہوگا نویں کپڑے پا کے آنا؟ کبھی شادی کارڈ پہ لکھا ہوگا خوشبو لا کے آنی؟ سارا کچھ. لیکن ایتھے پتر لکھیا ہے وضو کر کے آنا ہے، سر کج کے آنا ہے.
اتنے اللہ کا ذکر کرنا ہے درود شریف کر کے تو دیکھو پتر کبھی بات بڑھتی جائے گی میں بات کو سمیٹ لیتا ہوں حضرت وہ بار بار اور پھر دریا رامن جوش میں اور لکھا ہے حضرت جنید فرماتے ہیں کہ ہارون کا زمانہ تھا عباسی خلیفہ اور وہ اپنے پلنگ پہ میٹھی نیند کے مزے لے رہا تھا پلنگ ہلیا ہارون مارے خوف کے اٹھ بیٹھا کہ شاید زلزلہ آ گئے لیکن جب اٹھا تو زلزلہ کوئی نہیں کان میں آواز پڑتی ہوئے ہارون تو میٹھی نیندر دے مزے لینا اتنے ساڈا بندہ رو رو کے سانو پکارتا جا کے رہا کر ہارون نے مارے شوق کیا کون ہوئے گا سارا بغداد بھرا ہے جی قاضی صاحب بھی ہیں میرے وزراء بھی ہیں گورنر بھی ہے سب ہیں لیکن بادشاہ کو اٹھایا گیا کیا ہوگا کتنا اللہ کا خاص ہوگا اللہ کو کتنا اس سے پیار ہوگا بادشاہ ہی اٹھا دیا گیا نہ سر پگ بنی نہ پیرے جتی پائی انجی نسیا جا کے قید خانے کا دروازہ کھلوایا ایک کمرہ ویکیا لیکن کوئی اس وضع قطع کا بندہ نہیں نظر آیا کہ جس کو دیکھ کے لگے کہ یہ اللہ کا دوست ہے یہ اللہ کا ولی ہے سارے شکلوں چوٹ ٹھگ پھر دوبارہ دیکھا پھر نہیں پھر دوبارہ دیکھا کیونکہ اس کمرے کی طرف اسے لے جایا ہی نہیں گیا کیونکہ سپاہیوں نے سمجھا کہ شاید سارے چلے گئے ان کو نہیں پتا تھا ایک اندر ہی ہے یہ ہارون مایوس ہو کے جب واپس لوٹ رہا تھا اور اس کی کوٹھڑی کے سامنے سے گزرا تو کان میں آواز پڑی رب کریم تو جاننا ہے میں قتل کی تھا نہیں وہ جڑے انہی ٹر گئے ہو سکتا قاتل ہو لیکن کسی دا میتی سفارشی جانن اللہ زامن آیا ہے رب کریم میرا اتھے کوئی نہیں جڑا مینوں بھی چھڑوائے اس لیے میرا میتی تو میرا سفارشی تو میرا جانن والا تو میرا ضامن تو ہارون سمجھ گیا اسی کی وجہ سے اٹھایا گیا دروازہ کھلوایا جا کے اس کو سردے سے اٹھا کے سینے سے لگایا اور کہنے لگا وہ بڑا ہی ڈاڈا ہے ستا بادشاہ ٹھوا لے بڑا ہی ڈاڈا ستا بادشاہ ٹھوا لے بڑی تیری پریت ہے بڑا تیرا اپنے رب دے نال پکا بندگی والا تھا سارا بغداد بھریا پیا ہے کسی نے نہیں ٹھوایا بادشاہ ٹھوا لے ستا چل میرے نال اس کو لے گیا کیا ہوں سو جا فجر ملاقات ہوئی فجر کٹھی پڑی پڑھ کے وزیر نو بلایا کہ اینو لے جاؤ نو آؤ تو آؤ سونے کپڑے پوا کے میرے دربار لے آؤ اور دوسرا کام میں کرو آج پورے بغداد چلان کرو آؤ آؤ آ کر اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے یہ ہوندا ہے لیکن ادو ہوندا ہے کہ جدوں آن والا ایس نظریے نہ آئے میں خالی نہیں میں خالی نہیں ہوندا پتر بادشاہ بھی ٹھوائے جاندے نے لیکن آن والا ایتھوں پکارے اور کس طرح پکارے میں خالی نہیں وما علینا الا البلاغ المبین